وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ احقاف، سورت نمبر 46 کی پہلی رکوع 10 آیتیں ہم نے سماعت کی، قریب مولا قبول فرمائے۔ گزشتہ رکوع میں رب کریم کی وحدانیت کا ذکر اور حشر کا پس منظر اور باطل پرستوں کا ایک پس منظر پیش کیا گیا، اور دین اسلام کو قبول کرنے والے ایک فرد کا ذکر ہوا، عبداللہ ابن سلام۔ یہاں سے پھر اللہ فرماتا ہے کہ کافروں نے کہا، وقال الذین کفروا للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہا، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ دین، یہ جو رسول اللہ پیغام لے کر آئے، یہ جو شریعت لے کر آئے، یہ جو اللہ کا کلام لے کر آئے، اگر اس میں بھلائی ہوتی، آپ کبھی بھی ہم سے سبقت لے جانے والے نہ ہوتے، ہم آپ سے زیادہ اچھی سوچ رکھنے والے۔ کیا اچھی سوچ تھی؟ کہ سب کے سب فرقواریت اور انا کے مسائلوں میں تھے، دنیا پرستی میں تھے۔ چونکہ ہم سورہ احزاب میں، سورہ فاطر میں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 8 میں ہم نے پڑھا تھا کہ فرعوا حسنا، جو برائی میں لگ جائے نا، وہ کہتے ہیں یہ تو اچھا عمل ہے۔ برائی کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ انسان کے سب سے بڑی بدبختی ہے کہ وہ جب برائی میں پڑ جاتا ہے تو شیطان اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، کہتے ہیں یہ تو صحیح کر رہا ہے۔ اس قتل غارت کو اور بچوں کو زندہ درگوز کرنے کو صحیح سمجھا، اور رسول اللہ جو عدل کا پیغام لے کر ہے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر ہے، بولا اگر یہ بہتر ہوتا آپ ہم سے پہلے سبقت نہ کرتے، ہم زیادہ ہوشیار عقل مند لوگ ہیں۔ لیکن یہ عقل کے ترازو سے یہ چیزیں تولی نہیں جاتی۔ آپ یہاں درس میں بیٹھ جا رہے، کوئی بولے گا ارے اگر یہ درس اچھا ہوتا ہے نا ہم تم سے پہلے آتے، بولے یہ عقل کی ترازو سے بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم جس پر کر دے بس۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، دین کی فقاہت اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا عرب یا عجم، دولت مند یا غریب یا طاقتور یا کم، نہیں، جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے کہ دین کیا ہے۔ تو وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب یہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے، انہیں ہدایت نہ ہوئی، تو کیا کہا کہ یہ پرانا بہتان ہے، اللہ کی پناہ۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن کی ہدایت ملتی ہے وہ قرآن کا باطن دیکھتا ہے، جسے ہدایت نہیں ملتی وہ قرآن کا محض ظاہر دیکھ کر اسے جادو وغیرہ کہتا ہے، اللہ کی پناہ۔ قرآن پاک میں تاثیر ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس میں سکون ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں کے لیے، ھدی للمتقین۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وَمِن قَبْلِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے، اس قرآن پاک سے پہلے آسمانی کتابوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت، پیشوا اور مہربانی اور رحمت کی کتاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں رحمت ہی رحمت ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب قرآن پاک مصدق، یہ تو تصدیق کرنے والا ہے، لسانًا عربیہ، عربی زبان میں، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ڈرائے جائیں وہ لوگ جو ظالم ہیں۔ ظالم جانتے ہو نا، ظالموں کو ڈرایا جائے۔ ظالم کا فرد کامل جو ہے وہ کون ہے؟ کافر۔ ان الشرک لظلم عظیم، ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں پڑھا تھا، والظالمون هم الکافرون، کافر ظالم ہی کافر ہیں، لیکن ان کے افراد ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والا الگ ظالم ہے، حرام خور الگ ظالم ہے، بدکار الگ ظالم ہے، شرابی الگ ظالم، یہ سب ظالم، لیکن فرد کامل اس میں وہ کافر اور مشرک ہے۔ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کے لیے اس قرآن میں خوشخبری ہے۔ اس قرآن میں اب محسنین کی ایک جھلک، متقین محسنین جا بجا قرآن پاک نے تعریف کی،
اس دن ایک بچے نے پوچھا کہ آپ نے متقین کے بارے میں اتنی درس کی، اس کی تعریف کیا ہے؟ میں نے بولا یہ تو قرآن کی کتنی آیتوں میں اس کی تعریف ہے، ایک میں بتا دیتا ہوں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ میں نے بولا سورہ آل عمران سے آیت نمبر 134 بتاتا ہوں، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ متقین کی تعریف ہے۔ ایک ہے اپنی تعریف کرنا کہ اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، ایک تعریف وہ ہے جو قرآن نے کی ہے، جو تعریف قرآن نے کی وہ میں نے بولا سب سے تفصیلی تعریف جو قرآن نے متقی کی ہے وہ دوسرا پارہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، یہاں سے شروع بولا یہی لوگ سچے ہیں، اولئک هم المتقون، یہی متقین ہیں۔ متقین کا اللہ ولی ہے، اللہ ولی المتقین۔ اللہ کے گھروں کے محافظ کون ہوتے ہیں؟ متقین ہوتے ہیں۔ میں بچوں کو کہتا ہوں اگر کوئی پوچھے کہ انتظامیہ والے کون کیسے ہونے چاہیے تو بولے ان اولیاء الا المتقین۔ مسجد کے سنبھالنے والے، اس میں تبلیغ کرنے والے یہ نمازی ہونے چاہیے، یہ پرہیزگار ہونے چاہیے، کیونکہ ڈرائیونگ کرنے کے لیے کیسا فرد ہونا چاہیے؟ خوبصورت، طاقتور، دولت مند؟ تو کیسے؟ جس کو گاڑی چلانا چاہو، جس کو تجربہ ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ جس کے پاس پیسہ ہے، پیسہ وہ ہمارا بڑا ہو۔ کتنی بڑی غلط فہمی، یہ تو مکہ والوں نے کہا، بولا اگر نبوت عطا کی تو ولید بن مغیرہ کو کیوں نہیں، اور فلاں طائف کے فلاں کو کیوں نہیں، ہاں زرداری کو، اور جو ہے نواز شریف کو، یہ بڑے پیسے والے۔ نہیں بھائی، یہ بات نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فوراً اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ دنیا کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ نبی جتنے بھی آئے طاقتوروں میں نہیں آئے، ورنہ طاقتوروں کو تو ویسے بھی لوگ پیچھے چلتے۔ پھر حق اور باطل کا فرق کیا ہوا؟ کمزور، بظاہر کمزور، ورنہ وہ بڑے طاقتور ہوتے، بظاہر اس لیے پیسہ دولت۔ بولا سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے کہ میں تمہیں یہ تھوڑی کہتا ہوں کہ میرے پاس خزانے ہیں، میرے پاس یہ ہیں، میرے پاس آؤ گے تو پیڑ کے ساتھ پتھر باندھو گے۔ آج لوگ جب ولیوں سے تعلق بنتے نا کہتے خزانے دیں گے، ہمیں نوکری دیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کون سا طریقہ؟ کہتے ہم نے جو فلاں کی بیعت کی نا بڑے پیسے آ گئے۔ ارے بھائی آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیعت کی تو سب کو چھوڑا دیا، گھر میں دیواروں پر ہاتھ مار کے سوئی تک نہ چھوڑی۔ دین میں یہ تھوڑی آپ بولے امام صاحب کے در کریں کہ پیسہ کتنا ملے گا، نہیں بھائی۔ قرآن پاک پر جان بھی قربان، مال بھی قربان، دنیا مافیا قربان، ان کی تبلیغ کریں گے انشاءاللہ۔ ان الذین، تو محسنین سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم نے جا بجا پڑھا نا، پھر اینڈ میں کہا، آیت نمبر غالباً 90 تھا کہ اللہ نے فرمایا ارے یہ تو ہمارا قانون ہے، دنیا میں جو بھی ایسے کرے گا اس کو ایسی دنیا میں کامیابی و کامرانی، بھائیوں نے کیا کیا، لوگوں نے کیا کیا، لیکن اللہ نے فرمایا ارے جو راہ راست پر ہوتے وہ منزلیں چپمینہ کے صادق کی رب ارسوی یار تھا۔ کہتے محبت میں اگر سچا ہے تو محب محبوب سے مل جاتا ہے، پھر ان کے رکاوٹیں نہیں ہوتی۔ رکاوٹیں اللہ دور کرتے ہیں نا۔ اللہ نے وعدہ کیا سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ وہاں بھی اللہ نے فرمایا میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ کی معیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے، کہ جو ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، پیسے کے لیے نہیں ہے، بنگلے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین کے لیے، ہمارے وحدانیت کا پیغام پھیلانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں ہم اپنے راستے چلاتے ہیں۔ سبل کس کی جمع ہے؟ سبیل کی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے جو ہے نا یہ غیر متناہی ہیں، کیونکہ آپ کوئی کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم نے تو دیکھ لیا، پھر بار بار کیوں مانگ رہے ہیں؟ ایک راستہ دیکھ لیا تو ختم ہو گیا نا۔ کہتے نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت وہ غیر متناہی ہے، جتنے آگے بڑھو گے راستے کھلتے جائیں گے۔ دنیا وہ مافیا کی مشکلیں، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جد و جہد کرو اور احسان کرنے والے بن جاؤ، بروں کے ساتھ بھی برا۔ اسی محسنین میں جو آیت نمبر 134 میں نے بتائی، والکاظمین الغیظ، ارے وہ بروں سے دنیاوی معاملے میں انتقام نہیں لیتے بلکہ ان کے گناہوں سے خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان الذین قالوا، خوشخبری، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا خالق و مالک، ہمارے تربیت کرنے والا، ہمیں رزق دینے والا،
رب اللہ کی صفت قرآن میں الحمدللہ رب، اللہ کے اس میں جلالت کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں سب سے پہلے صفت رب، کیونکہ انسان جو ہے نا مال کے لیے اور تربیت کے لیے بڑا پریشان ہو گیا، کہتے یار امریکہ اگر ویزا لگ جائے نا تو ذرا حالات صحیح ہو جائیں گے۔ ارے تو نے تو رب العالمین الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے، تمہیں تو اللہ کے ذات پر بھروسہ۔ بولا یار اس ملک اس علاقے میں جینا مل جائے جہاں رب کی عبادت پر کوئی پابندی نہ ہو، جہاں فحاشی اور عریانی نہ ہو، جہاں اسلاف کی یادوں پر لوگ مر مٹیں، ان کی یادوں کو تازہ کیا جائے۔ جو کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے، صرف زبانی کلام سے کام نہیں چلتا، میرا رب اللہ ہے، کرتے کیا ہو؟ وہ سود میں پیسے رکھے، میں اس کے سود تھوڑے سے پیسے آتے بینک سے وہ کھاتا رہتا ہوں۔ انا للہ۔ میرے ایک نمازی ہے تو اس نے بولا میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، یعنی وہ خوش تھا اس پر۔ کیا کیا؟ ایک بیوہ تھی، اس کے پیسے بینک میں نے رکھوا لیے۔ ارے میں نے بولا یہ تو تعاون علی الاثم والعدوان ہے۔ بولا بیوہ تھی نا۔ ارے میں نے بولا بیوہ کچھ بھی، سود نہ بیوہ کے لیے آزاد ہے نہ بادشاہ وقت کے لیے آزاد ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، جو بھی اس میں تعاون کرے گا وہ بھی لپیٹ میں آ جائے گا۔ نہیں تو بیوہ ہوتی ہے تو بیوہ کے لیے حرام خراب جائز ہو جائے۔ یہ شریعت ہے، جہاں حکمات ہے یا الذین آمنوا اس سے خطاب ہوتا ہے، نہ اس میں بیوہ مستثنا ہوتی ہے، نہ اس میں بادشاہ مستثنا ہوتا ہے، نہ سید مستثنا ہوتا ہے، اور نہ مولوی نہ پیر۔ پیر عورتوں میں بیٹھ گیا، بولے یہ آپ کی استثناء کیا ہے؟ استثناء قرآن میں ہمیں بھی دکھا دینا۔ ایک نے بولا وہ فلاں سے کیوں ناراض ہے؟ میں نے بولا حضور میں کہتا ہوں کہ جو جعلی ہے اس کو جعلی کہنا پڑے گا، اور وہ کہتے ہیں نہیں جعلی کو جعلی نہیں کہو۔ یہ تو ہمارا ایمان گوارا ہی نہیں کرتا کہ جعلی کو جعلی نہیں کہو۔ یہ تو انہوں نے بھی عقائد و جہان کے خلاف جو دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی، اس کی شہادت ان کو قید کرنے، آج میں نے تفسیر جلالین میں پڑھا، صرف اسی بنا پر کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا بلا مت کہیں، آپ جو بھی چاہتے ہم دے دیتے ہیں۔ اس نے بولا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ جہنم کے راستے پر گامزن ہو۔ تو ایک جعلی پیر غلط راستے پر گامزن ہے اور عوام کو بھی غلط راستے پہ لگا، اور میں بولوں کہ نہیں میں کہتا ہوں جو پیر ہے ہم ان کے غلام ہیں۔ پیر کس کو؟ باعمل عالم کو پیر کہتے ہیں۔ وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بس صرف عوام کو گمراہ کیا، فلاں مہینے میں ہم بھی 11ویں ماننے والا، ایسا نہیں ہے سالہ صاحب ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اس بہانے اپنے جعلی مریدوں کو جمع کر کے پیسہ بٹولنا ہے تیری ایسی تیسی۔ کتنے ہزار روپے دے دیتے ہیں۔ درس قرآن میں آؤ، تم سے پیسے نہیں لیے جائیں گے، لیکن ایمان پختہ ہوگا تمہارا۔ یہاں کبھی یہ نہیں سنو گے کہ فلاں جنا جنا اور چندہ جمع۔ خدمت قرآن کے لیے کوئی اگر آگے بڑھے کہ ہم اس کے تبلیغ میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ ثم استقاموا، پھر استقامت ثابت قدم رہیں، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ یہ محبوب کہہ دو میں اللہ پر ایمان لاؤں۔ ایک شخص ہے بولا مجھے مختصر سی تبلیغ کیجئے، اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے، مختصر ہو، شارٹ کٹ ہو۔ حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لاؤں پھر اس پر ڈٹ جا۔ تو اب کوئی کہے گا اس میں تو نہ رسول کا ذکر ہے، نہ کتابوں کا ذکر ہے، نہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ ارے میں ایک شعر پر وہ کرتا ہوں، تبصرہ کرتا ہوں، ابھی نہیں کروں گا، کیونکہ میں علماء کے شر سے بھی ڈرتا ہوں۔ جو شر پسند ہے نا ان کی شر سے بھی بہت ڈرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھ، ورنہ میں کر دیتا تبصرہ کہ اس بات کو میں پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ بات تو اپنی پیر کے لیے بھی میں پسند نہیں کرتا، میرے رب کے لیے کیوں اس طرح کلمات جو ہے نا اللہ سے کچھ نہیں ملتا، یہ تیرے زبان کٹ جائے تو اس طرح باتیں کرتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ پیر کے بارے میں کوئی اگر اس طرح کودے تو اس کے گلے میں پڑ جائے گا۔ تم نے اللہ کو اتنا وہ سمجھا؟ اللہ کے نام سے سب تاثیریں اسی سے پھیلتی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ تو اللہ کا دل میں منافق ہو، پھر تو پیدا ہی نہیں، لیکن جو دل سے کہتے ہیں اللہ، اس سے بڑا کوئی کلمہ دنیا میں نہیں ہے، یا ہے تو بتا دو۔ تو کہا جب اللہ کو مانا تو پھر اب مانا کیا ہے کہ اللہ کا مانو گے نا، مانو گے نہیں مانو گے تو اس میں حضور بھی آ گیا ہے نا۔ سورہ نمبر 48 آیت نمبر نہیں، سورہ فتح آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ، یعنی صاف یہ کلمہ جو 3 جگہ ہم نے پورا کلمہ کیا تھا، سورہ صافات میں اور سورہ
اس میں آیت نمبر 35 تھی، سورہ محمد میں آیت نمبر 19 تھی، اور یہ پورا آخری جملہ جو تھا محمد رسول اللہ، یہ سورہ فتح میں تھی۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، اللہ فرماتا ہے قولوا آمنا باللہ۔ سورہ بقرہ میں آپ الف لام میم پارہ کے آخری صفحے میں پڑھو، یہودیوں نے بکواس کے بولے یہودی بن جاؤ ہدایت پاؤ گے، عیسائیوں نے بولے عیسائی بن جاؤ، اللہ نے فرمایا نہیں، چھوڑ دو سب کو۔ اب یوں کہو ہم اللہ پر ایمان لائے، روز آخر پر لائے، اس پر لائے جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل ان کے طرف نازل ہوا، جو انبیاء کو دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو توریت انجیل یہ دیا گیا، یہ ہے ایمان۔ ان کی باتیں چھوڑو۔ آج کسی نے میرے پاس ایک کلپ بھیجا، بولے یوں، میں نے بولا غلط، یہ تعریف نہیں ہے، پہلے تعریف کریں، ایمان کیا ہے پہلے تعریف کریں، صحیح عقیدہ کیا اس کی تعریف کریں۔ ایسے تھوڑی میں بولوں میرے پیچھے چل، میرے پیچھے چل، میں تعریف ہی نہیں کرتا کہ میرا عقیدہ کیا ہے، میں تمہیں کیا بتا رہا ہوں۔ بد مذہب ایسے بچے، بد مذہب کی تمہیں تعریف ہی نہیں آتی، بس وہ کہتے ہیں جو میرے نقش قدم پہ نہیں ہو بد مذہب ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر تو قادیانی بھی کہتے ہیں جو ہمارے طریقے پر نہیں ہو بد مذہب ہے۔ کون سا فرقہ ہے جو کہتا ہے ہمارے راستے پر نہیں ہو رہا ہے، راست پر کوئی ہے؟ بتاؤ۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 53، اور سورہ نمبر 30 آیت نمبر 32۔ کسی کو یاد نہیں ہے سورہ روم کا حوالہ، یہ یاد کیا کرو یہ باتیں، تو پھر اس پر ڈٹ جائے۔ پھر یہ سر تو تن سے جدا ہو سکتا ہے لیکن استقامت میں ڈگمگانا نہ ہو، جیسے پیارے نبی کے غلاموں نے پھر ثابت کیا۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا جل جاؤ کچھ بھی ہو جائے لیکن پھر اس پہ ڈٹ جاؤ کہ اللہ واحد لا شریک ہے، بس۔ دیکھیں آگے چلیں، فلا خوف علیہم، اس طرح عقیدہ رکھنے والوں کے لیے سنو خوشخبری، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، حرام نہیں کھاتا کیونکہ رب میرا اللہ ہے۔ رب کے معنی کیا؟ رزق دینے والا، مجھے گھر دینے والا، مجھے زندگی دینے والا، رب تربیت کرنے والا، تربیت کنندہ۔ تو پھر میں باطل کے سامنے کیوں جھکوں؟ پھر میں باطلوں کی تعریفیں کیوں کروں؟ پھر حرام کے طرف ہاتھ کیوں بڑھاؤ؟ لوگ میں حرام کے لیے منہ کیوں کھولوں؟ یہ منہ اللہ نے دیا، پیٹ اللہ نے دیا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں رازق ہوں، اللہ نے وعدہ کیا نہیں ہو کیا؟ کوئی ہے دلیل؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ ارے انسان تو عقل مند ہے، بھاگ دوڑ بھی کر لیتا ہے۔ ارے وہ جو بڑے بڑے جانور ہیں جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، وہ بھی صبح بھوکے اٹھتے ہیں، رات کو شکم سے رک کر سوتے ہیں۔ تو پھر وہ اس کا عقیدہ ہے کہ ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلب اجله، ہاں ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقه۔ تو حلال حرام لقمہ پھر پیٹ میں نہیں ڈالیں۔ اللہ فرماتا ہے تو تقوی اختیار کر، سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2-3 میں دیکھ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوکل على الله فهو حسبه۔ رزق وہاں سے ملے گا، تیرے ذہن میں نہیں آئے گا۔ کبھی کبھی کسی ملک پر وہ آفت آ جاتی، کوئی ملک حملہ کرتے، وہاں سے لوگ ہجرت کرتے ہیں۔ پیارے عقائد و جان کے صحابہ اپنا شہر چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر مدینہ منور گئے، وہاں مکے سے زیادہ نعمتیں وہاں ملی۔ ہمارے ملک میں افغانی ہے تو کیا یہاں بھوک سے مرے؟ ہم سے زیادہ اللہ نے انہیں دیا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا کلمات ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ جو ہے نا دشمن کی ناک خاک آلود ہو جائے گی، لیکن یہ بھوک سے نہیں مرے گا، لیکن عقیدہ پختہ۔ تو ان کے اوپر نہ خوف ہوگا، نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ کن پر؟ جن کی استقامت ہو، کس پر؟ کہ اللہ میرا رب ہے، کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون۔ یہ تو ان کو وہ بدلہ ملا یہ جو کرتے تھے، جو ایک نہ ایک دن تو رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے نا۔ یونیورسٹی میں پڑھتے پڑھتے آخری دن جب آتا ہے کہتے ارے میں نے A1 گریڈ میں ڈگری حاصل کی، اور جنہوں نے تماشے کیے اور لوفری کی تو آخری دن اب آتے ہیں نا، کہتے اللہ یونیورسٹی میں آگ لگ جائے نا، یہ ڈگری کہیں فنا ہو جائے، کیا دکھاؤں گے؟ میں نے ماں باپ تم نے 5 سال 6 سال یونیورسٹی میں پڑھا، یہ ڈگری یہ دکھانے کے
تو اس ڈگری میں تو اگر فیل بھی ہوگا بھوک سے نہیں مارو گے، لیکن اس ڈگری میں اگر فیل ہو گئے تو کون سی ڈگری میں؟ جو بروز محشر واما من اوتی کتاب یمینہ، ہاں اللہ اکبر، ایک کو یہاں ملے گا پڑھے گا، اس کو یہاں ملے گا، تو حالت ہی بری، کہتے کاش یہ رزلٹ آج مجھے نہ ملتا، یہ ڈگری نہ ملتی، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، عمر بھی ضائع اور سب کچھ، اب موقع بھی نہیں مل رہا۔ بولے یا اللہ دوبارہ بھیج دے، اب دوبارہ بھیج دے، بولے اب وقت گزر گیا، ہاں آتا نہیں دوبارہ گزرا ہوا زمانہ، اب گیا۔ یہ جنت اس میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن یہ بدلہ ان کے، یہ انعام ان کے زندگی کا، انہوں نے اللہ کی بندگی، رسول اللہ کے پیاری شریعت، ان کے سچے غلاموں پر زندگی بھی تھی، کہ جب پوچھا جائے گا عمر کہاں گزاری، پوچھا جائے گا نہیں، کب؟ جب قبر سے نکلیں گے۔ جوانی کہاں انڈائی، شرابوں کا بابوں میں، ہاں فلم و تماشوں میں پتہ چل جائے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو اپنے والدین کے بارے میں۔ حملتہ امہ کرہا، ارے اس کی ماں نے اس انسان کو اپنے پیٹ میں بڑی تکلیف کے ساتھ اٹھایا، وہ 10 مہینے اس پر کیسے گزرے۔ اب رب فرماتے کرہا، بڑی تکلیف میں، اللہ اکبر۔ وَحَمْلُهُ، اس کو اٹھانا بھی تکلیف میں، ہاں وَوَضْعَتْهُ، اس کو جننا بھی تکلیف میں، وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور اس کا دودھ چھڑانا بھی 30 مہینے میں۔ یہاں پہ علماء نے صاحبین کہتے ہیں محمد یوسف کے، دیکھیں دودھ پلانا جو ہے وہ 2 سال ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں 30 مہینے، تو 30 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 2.5 سال ہوتے ہیں، کہتے ہیں 6 مہینے کم از کم حمل ہو سکتا ہے، 6 مہینے سے کم حمل نہیں ہو سکتا، بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور 2 سال دودھ پلانا ہے، تو یہ 3 مہینے۔ یہ 30 مہینے ماں نے کیسے گزارے، کہ رات کو اگر تو پیشاب کرتا، اب تو پیمپر وغیرہ آ گئے، ہاں پہلے کیا ہوتا تھا، اللہ اکبر، اب تو سہولتیں ہی سہولتیں آ گئی ہیں۔ امی جو ہے نا اس گیلے جگہ پر خود سو جاتی، بیٹے کو جو ہے نا اس کو خشک کپڑے میں لپیٹ کے سینے سے لگاتی تھی۔ رب فرماتے دیکھ کتنی مشقت ہے اس نے جھیلی، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو، زور کو پہنچا، طاقت کو پہنچا، بلغ 40 سنہ، یہ شان صدیق اکبر ہے۔ کیا ہے یہ ساری آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ 2 برس کچھ ماہ پیارے آقا دو جان سے عمر میں چھوٹے تھے، 18 برس کی عمر میں پیارے آقا دو جان کے ہمراہ تجارت کے لیے شام کے طرف گئے۔ راہ میں ایک منزل پر قیام کیا، راستے میں پیارے آقا دو جہان ایک بیری کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے، وہاں قریبی ایک راہب رہتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، اس نے پوچھا تمہارا جو ساتھ ہی ہے یہ کون ہے؟ اللہ والوں کی نگاہیں دیکھے، جب کوئی سچا مسلمان رسول اللہ کا امتی بن جائے تو پھر دیکھ کے پہچانے گا نہیں، اس نے دیکھ کر ہی پہچان لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ محمد بن عبداللہ ہیں۔ راہ بولا یہ سچے نبی ہیں، کیونکہ اس بیری کے سائے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک کوئی نہ بیٹھا، یہی نبی آخر زمان ہے، یہی آخری نبی ہیں۔ وہ جب آئے نہیں تبھی کہتے آخری نبی ہے، اور آج پتہ نہیں قادیانیوں نے کہاں سے دھوم لگا دی کہ نہیں نبوت تو رحمت ہے، تو رحمت کیوں رکے؟ انا للہ۔ میں کہتا ہوں بارش تب تک رحمت ہے ہاں جب ضرورت پر، ضرورت سے زیادہ بارش برستی تو نقصان ہوتا ہے۔ قادیانی تو آئے گا تو امت کے لیے بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ اب سب کچھ پورا ہو گیا، سب کچھ ہو، ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسا کلام پیارے نبی کی تعلیمات، اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان اس عقیدے میں بڑے پکے ہیں۔ سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 ان کو یاد ہے نا سب کو؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی کان اللہ بکل شیء علیما۔ راہب کی بات صدیق اکبر کے دل میں اتر گئی، اور آپ دل سے پیارے آقا دو جان پر ایمان لائے، اور سائے کی طرف حضور کے ساتھ رہے۔ سائے کی طرح، جو سایہ جسم سے جدا نہیں ہوتا، وہ حضور سے کبھی جدا نہیں ہے۔ پیارے آقا دو جان کے
نبوت کے وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف کچھ ماہ کم 38 سال تھی. جب 40 سال کو پہنچے تو آپ نے دعا مانگی جو اس آیت مذکور ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مادر شکم میں 6 مہینے رہے اور دودھ پیا 2 سال. وہ اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کا ذکر کیا قرآن میں, شان صدیق اکبر ہے. یہ مہینہ تو ویسے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے عاشقان رسول اہل حق ان کی شان بیان کرتے ہیں, اور اہل بیتت ان کو سن کر جل جاتے ہیں, ان کو سن کر جل جاتے ہیں, کیونکہ اس کی شان تو اللہ تعالیٰ نے, جس کی شان اللہ بیان کرے. ہم تو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ جس طرح قائد و جان کی شان بیان کرتے ہو, حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنے کلام سے آپ کی شان بلند کرتا ہوں, جیسے سیاسی لیڈروں کی شان جو ہے نا آوازوں سے بلند ہوتے. جعلی اگر کوئی جعلی خطیب ہے تو وہ اب کہتے ہیں کہ یار یہ میری شان بلند کیسے ہوگی, تو مسجد میں بس نعرے ہی لگواتا رہتا ہے. نعرے نہیں لگے تھے مزہ نہیں آیا. ارے مزہ تو تب آئے گا داڑھی منڈا داڑھی رکھ لے, بے نمازی نمازی بن جائے, گناہگار کے آنسو بہہ کر توبہ کر لے. اس کو یہ فکر نہیں ہے, اس کو یہ فکر. ایسے تقریریں سننی ہے تو میرے استاذ محترم سید حبیب عمر یمنی کو سنے کہ جب لوگ بیٹھے ہوتے صرف آنسو بہتے تھے, بس یہ اللہ والوں کی پہچان. کتنے لوگ یہ اللہ والوں کا ذکر کرتے نا کہ لاکھوں کی تعداد سے غیروں نے بت پرستی چھوڑ کر مسلمان. یہ ہوتا ہے خطیب, یہ ہوتا ہے معلم, کہ گناہگار اپنے گناہ سے توبہ کر لے. یہ معلم نہیں ہے کہ لوگوں کو لڑا لے. یہاں دیکھیں جب 40 سال کے ایج میں پہنچا, قوت کو پہنچا, دعا کرتا ہے قال ربی اوزعنی, اے میرے رب میرے دل میں ڈال دے, مجھے توفیق عطا فرما, میری مدد فرما, ان اشکرا, یہ کہ میں تیرا شکر ادا کروں کہ تو نے کتنی نعمت دی. خود مسلمان ہیں, والدین مسلمان ہیں, بیٹے مسلمان ہیں, پوتے مسلمان, 4 طبقے. یوسف علیہ السلام خود نبی ہیں, والد نبی ہیں, دادا نبی ہیں, پردادا نبی ہیں, ابراہیم خلیل اللہ, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام. تو صدیق اکبر خود صحابی, والد صحابی, بیٹے صحابہ, بیٹیاں صحابیات اور پوتے صحابہ. یہ اس کی شان ہے کہ اتنی نعمتیں تو نعمت اللہ تھی, وہ نعمت انعمت علیہ جو تو نے میرے اوپر کی, وہ اعلیٰ والدیہ میرے والدین کریمین پر کی, وان عمل صالحہ, اور اس کی توفیق دے کہ میں نیک اعمال کروں. توفیق اللہ کے توفیق سے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ترضاؤ, جو تجھے پسند آئے, جسے تو راضی ہو. صدیق اکبر نے یہ دعا کی اور رب کریم نے پھر سورہ شمس میں سورہ لیل میں کیا فرمایا, ارے میں ان کو اتنا دوں گا کہ یہ راضی ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, اور اس کے بعد سورہ ضحیٰ میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. مخاطب رسول اللہ, ترضا, صدیق اکبر غائب کے صیغے سے یردا, کیونکہ انہوں نے خود دعا کی یا اللہ مجھے توفیق دے کہ تو راضی ہو. تو جب اللہ نے فرمایا میں تمہیں راضی کروں گا, یہ اس پر دلیل ہے کہ صدیق اکبر سے اللہ راضی ہو گیا. اس لیے اس صدیق اکبر کہا ارے تو نے یہ کہا کہ اللہ تو راضی ہے, میں تو راضی ہوں, میں تم سے بھی, میں تمہیں بھی راضی کروں گا. یہ شان صدیق اکبر ہے. خود ہی کو کر بلند, یہ شعر اسی کا پس منظر پیش کرتا ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اللہ بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ شان صدیق اکبر ہے. اس کے خلاف جو بولتے ہیں نا وہ سورج کی طرف تھوکتا ہے, اس کم بخت کی دنیا بھی برباد و آخرت بھی. اس کی شان دیکھے جو اس کو قرآن بیان کرے, وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, اور میرے اولاد میں بھی یہ صلاحیت ڈال دے. اولاد کے لیے دعا. پھر اولاد کیسی آئی, پھر اولاد بھی ایسی آئی. اولاد عورتوں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے, یہ اب جس کے بارے میں قرآن اتر رہا ہے, جس کی صفت ہے الطیبات للطیبین, کہ نبی کے ازواج مطہرات طیبات ہیں. لِيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, یہ شان ازواج مطہرات ہے. اور وہ سردار تو پھر پیارے نبی نے فرمایا ارے آدھا دین تو اسی سے سیکھو. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے فصیح بلغاء صحابہ کو سنتے تھے, لیکن صدیقہ امہات المومنین جب ایک مسئلہ بیان کرتی تو عقل جو ہے نا حیران ہو جاتا تھا
کس طرح وہ قرآن پڑھتے تھے، کس طرح وہ دین کو بیان کرتی تھی. تو یہ والد کی دعا ہے نا، والد کی دعا اولاد کے لیے کیسے قبول ہے. تو اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بولے کیا اس کے جہنمی ہونے میں بھی شک ہے؟ جس کی تعریف خود خدا کرے، ہاں، جس کی تعریف خود محمد رسول اللہ کرے. اللہ اکبر. انی تبت الیک، انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے اللہ کے حضور ہر وقت توبہ کرتا رہے، یہ کمال بندگی ہے. اکڑے نہیں کہ نہیں دعا نہ کرو. ہاں، رب نے تعریف کی نا، وہ دو آیت ہم آیت نمبر سورہ نمبر 25 آیت نمبر 63 اور 64 جب پڑھتے ہیں نا کہ دن ایسے ہوتے ہیں، رات ایسے ہوتے ہیں، اس کے بعد فوراً 65 نمبر آیت میں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا سات مستقرا و مقاما. جہاں بھی قرآن میں عبادت کا ذکر اس کے بعد دعا کا ذکر ہوتا ہے. تو عبادت کے بعد دعا کرنا یہ بندگی ہے، قرآن سے ہمیں ملتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو دعا کرنے لگے. یہ نہیں کہ اب تو ہم نے کمال کر دیا، نہیں نہیں یا اللہ یہ تو تیرے توفیق سے ہوا. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تبت الیک وانی من المسلمین، اور میں گردن جھکانے والوں میں سے، میں فرمان برداروں میں سے، میں مسلمانوں میں ہوں. شان صدیق اکبر ہے. اولئک الذین نتقبل عنہم، رب فرماتے یہ وہ لوگ ہیں ان کے اعمال ہم قبول کرتے ہیں. سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 27. کسی کو یاد ہے؟ اس دن میرا موضوع چلا تھا کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہماری عبادتیں قبول ہو، ہم ہو. تو رب نے فرمایا سورہ مائدہ، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو صرف عبادتیں پرہیزگار متقین کی قبول کرتے ہیں. اور یہ تو متقینوں کے سردار ہے کون؟ صدیق اکبر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ تقویدار ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا معزز ہے. صدیق اکبر کی شان یہ ہے وہ یتجنب الاتقا، اللہ جہنم سے دور رکھے گا وہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام ہے، اتقا کا لقب ہے. تو یہاں فرمایا ہم اس کی عبادت قبول کرتے ہیں. کس کی؟ جس کی شان یہ، ان کی غلاموں کی بھی، ان سے محبت کرنے والوں کی بھی، کیونکہ المرء مع من احب. احسن ما عملوا، وہ اچھے اعمال جو انہوں نے کیے. ونتجاوز عن سیئات، ایمان سے قبل اگر کوئی اس طرح ہو بھی انسان خطا کار ہے یا جو ہے کچھ بھی، حالانکہ صدیق اکبر نے اعلان ایمان سے پہلے بھی کوئی شراب نوشی یا جو ہے بدکاری یا جو ہے بت پرستی نہیں کی، لیکن رب فرماتے اعلان کر دیا ہم ان کے خطاؤں سے، ان کے تقصیروں سے درگزر فرماتے ہیں. ہم اللہ درگزر فرماتا ہے جو قبل اسلام سے صادر ہوئی. خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کو اسلام سے پہلے بھی بت پرستی، زنا، شراب وغیرہ گناہ سے محفوظ فرمایا. اللہ کا کرم تو اس کا کرم ہے. فی اصحاب الجنہ عن سیئاتہم، فی اصحاب الجنہ، جنت والوں میں یہ ہوں گے، یہ جنتی ہیں، بلکہ وہ تو جنتی ہیں، ان کے یہ تو وہ جنتی ہیں کہ جنت کے 8 دروازے کہیں گے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ یا صدیق. کیا شان ہے کہ جنت کا ہر دروازہ اس کو پکارے. وعدہ صدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا گیا، جو وعدے دیے گئے یہ وہی تو وعدے ہیں. اس دن یہی اس پہ تھا کہ جنت کا وعدہ بھی متقین سے کیا. کسی کو ایک حوالہ یاد ہے؟ نہیں یاد. کم از کم 47 نمبر سورت اس کی 15 نمبر آیت یاد کرو اگر سورہ رات کا واقعہ حوالہ نہیں آئے. مثل الجنت التی وعد المتقون، متقین سے وعدہ کیا گیا. تو یہ وہ سچا وعدہ ہے نا. ومن اصدق من اللہ سے کون سچا ہو سکتا ہے. والذی قال لوالدیہ، اور وہ انسان جو اپنے ماں باپ سے انہوں نے کہا اف لکما، افسوس تم پر، دل پک گیا، اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، کیا مجھے تم یہ وعدہ دیتے ہو، یہ وعدہ تم کہتے ہو کہ ہم دوبارہ نکل آئیں گے، پھر زندہ کیے جائیں گے، حالانکہ ہم سے پہلے یعنی مجھ سے پہلے، من قبلی مجھ سے پہلے کتنی امتیں، کتنے لوگ گزر گئے، کون زندہ ہوا. یہ کسی غیر کی بات کوئی بھی ہو، ہم کسی کا وہ نہیں کرتے، کوئی بھی ہو کہ والدین اس کو نصیحت کرے، وہ کہہ دے کہ اب کون سی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو بڑے سائنسدان بن گئے،
دین کے معاملے میں سائنسدان کارآمد نہیں ہے، وہ کارآمد ہے جو قرآن کی مانے، جو رسول اللہ کی مانے۔ تو اس میں کوئی زندہ واپس نہیں ہے، یا میں یہ باتیں مجھ سے نہیں کرے۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ، اور وہ دونوں اللہ سے یستغیثان، اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ اللہ یہ غلط راستے پر ہے۔ وَإِلَّكَ آمین، اس نے بولا اے افسوس، اے خرابی ہو تیرے لیے، اللہ پر ایمان لاؤ۔ آمن امر کا صیغہ ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جواب میں کہا یہ سب پرانی کہانیاں، یہ کہانیاں سناتے رہتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ جسے دین لیتے ہیں نا اسے عقل پھر چھین لیتے ہیں، یہ کہانیاں سنا رہے ہو، یہ تو واقعات ہے، یہ تو کوئی بھی لکھ سکتے۔ جیسے وہ بدبخت کون تھا وہ لکھ کر آیا، بولا میں روم اور فارس کی کہانیاں لکھ کر آیا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں جس پر بات ثابت ہو چکی عذاب کی، فی مومن، ان گروہ میں، قد خلت من قبل، جو ان سے پہلے گزرے، جناتوں میں سے انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، یہ نقصان میں تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے اپنے عمل کے درجے ہیں، اعمال صالحہ والوں کے لیے جنت کے درجے ہیں، اور جہنم والوں کے لیے جہنم کے طبقات ہیں۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ، تاکہ پورا کر دے ان کے لیے اللہ تعالیٰ اعمالهم، ان کے اعمالوں کی جزا و سزا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ، جب پیش کیے جائیں گے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، علی النار، آگ پر، یہ وہ آگ ہے۔ اذھبتم طیباتکم، تو فرمایا گا تم نے جو اچھے اعمال کیے نا وہ تم لے گئے، وہ تم کھا گئے، دنیا میں جو تمہیں ملا نا وہ تمہارے اعمالوں کا کیا ہوا تھا۔ فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی زندگی میں، واستمتم بہا، اس سے تم نے فائدہ اٹھایا، اب تمہارا حصہ یہاں کچھ نہیں۔ مومن اپنی چیز محض دنیا کے لیے نہیں کرتا، ہر شے سے آخرت کا حصہ نکالتا ہے، لہذا وہاں چین میں رہے گا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ مومن وقت، مال، اولاد، ہر چیز میں زکوٰۃ نکالتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے۔ اور کافر کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں تم نے نیکیاں کی تھی ان کے عوض دنیا میں آرام سے رہ لیے، اب یہاں کیا چاہتے ہو؟ جیسے مومن سے کہا جائے گا کہ جو دنیا میں تو نے گناہ کیے تھے ان کے عوض دنیا میں تکلیفیں اٹھا چکا، تو وہاں سے پاک و صاف ہو کر آیا۔ اس صورت میں طیبات سے مراد کفار کے نیک اعمال ہیں جو بظاہر طیب ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں سب اپنے نفس کے لیے خرچ کر چکے، ان میں سے آخرت کے لیے کچھ نہ جمع کیا۔ اس صورت میں طیبات سے مراد دنیاوی مال و متاع ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے نفسانی طاقت دنیا جمع کرنے میں ہی صرف کی، آخرت کی فکر نہ کی۔ اس صورت میں طیبات سے مراد جسمانی قوتیں ہیں، یہ مختلف توجیحات ہیں۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، بما کنتم تستکبرون، بسبب اس کے تم تکبر کرتے تھے اللہ کی عبادت سے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، نا حق، وبما کنتم تفسقون، اور بسبب اس کے کہ تم نافرمان تھے، نافرمانی کرتے تھے، فسق کرتے تھے، اس لیے آج تمہارا یہ رزلٹ ہے۔ کریم مولا سے دعا ہے کہ جو حاضرین یہاں پہ درس قرآن کے لیے آئے ہیں اور گھروں میں سنتے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مشکل آسان فرمائے، سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنے گناہوں پر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کمزور ہے، اللہ کے نبی نے، ہمارے آقا مولا نے فرمایا انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، اچھا خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا گویا کہ اس نے گناہ کیے بھی نہیں ہے۔ اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، بے اولاد کو نیک و صالح اولاد۔ پروردگار جو نعمت ہے تو نے دی، اس سے محروم نہ فرما، اس پر شاکرین بنا، اس میں مزید اضافہ فرما۔ یا اللہ تیرے دیوے نعمتوں کو تیرے راہ میں، تیری بندگی میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی یا اللہ تعالیٰ زندگی تیرے بندگی میں رسول اللہ کے پیارے شریعت کے مطابق ہو، اور ہماری اسی پر موت ہو، اور ہم سب کے مرومینوں کی مغفرت ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔